ناظرین کرام، مرزا جیلمی کے نام سے آپ واقف ہوں گے، اور آپ اس چیز سے بھی بخوبی واقف ہوں گے کہ وہ آئے دن بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور اس کے انہی دعووں میں سے ایک دعویٰ اس بات کا بھی ہے کہ میں نے بڑے کوالیفائڈ لوگوں کے پاس تجوید پڑھی ہے، اور میرے مقابلے میں کوئی بندہ بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء اور حرمین شریفین کے جو امام ہیں وہ بھی میرے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے آپ اس بندے کا یہ دعویٰ اس کو سماعت مجھے چونکہ فرمائیں۔ عربی میں نے کورس بھی پورا کروایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ 2 سال میں جو قاری کورس کراتے ہیں نا قرات کا، میں نے اس کو 90 منٹ کے اندر سارا پورے کا پورے ہی کور کر دیا اللہ کے فضل سے۔ وہ 90 منٹ کوئی دیکھ لے ایک نشیز میں بیٹھ کے، وہ ایک قاری کے برابر شاید اس سے بھی اچھی کر لے اگر وہ اس رولز کے مطابق چلنا شروع کر دے، وہ مشکل نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ ائمہ اور بڑے بڑے علماء بھی وہ تو پورا قرآن ہی مجھول پڑھتے ہیں۔ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تجوید کے ساتھ خود نماز اور قرآن نہیں سنا سکتے۔ ایک تو ترنم ہے جو مولوی لگاتے ہیں، قرآن بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف ترنم ہی ہوتا ہے اس میں۔ نہ میری جیسی یہ قرات کر سکتے ہیں، نہ ان کی عربی پروننسیشن درست ہے، یہ تو مجہول پڑھتے ہیں۔ عربی میں نے جو تم لوگ 3 سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہو، میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے پروننسیشن کے اعتبار سے۔ میں نے قرات سیکھی ہوئی ہے، پتہ کب؟ آپ کی تاریخ پیدائش کس سن کی ہے؟ 2001 کی۔ ہاں، میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا، میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، میں نے قرات سیکھی تھی۔ جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے، تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب، ساجد میر صاحب، تینوں بڑے فرقوں کے نام، ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے۔ عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے، یہ مجہول پڑھتے ہیں۔ میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائڈ لوگوں سے، جب میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی، میٹرک میں تھا۔ میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے۔ میرے سینکڑوں شاگرد ہیں جن یونیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی۔ جی ناظرین کرام، آپ نے اس شخص کے دعووں کو سماعت کر لیا۔ آپ بھی حیران اور پریشان ہوں گے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام کو چیلنج دے رہا ہے، تو یقینی طور پر یہ خود بہت بڑا قاری ہوگا۔ تو آئیں ہم اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صاحب خود کتنے پانی میں ہیں، یہ قرآن کس عمدہ انداز کے ساتھ پڑھتے ہیں، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو قَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ يَا صَاحِبَ السِّجْنِ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّوعُ فَمَا تَزِدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم كما اخرج ربك من بيتك بالحق وما جعل الله الا بشرى ولتطمئن به قلوب ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين۔ اور ہم بھی اکثر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين حتى اذا ادركه الغرق ان صلاتك سكن لهم ولا يرهق وجوههم قطرة ولا ذلة ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه قال ربي أرني انظر إليك والبلد الطيب يخرج نباته سورہ سبا آیت نمبر ہے 20۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُم، اے نبی تم فرماؤ کہ پھر وہی ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم قال نبنی العلیم الخبیر وکذالک فتنا بعضهم بعض، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو
بعضهم ببعض بعض ليس بأمانيكم ومن يكفر بالله، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اللہ کا، والملائکتی، یہ ساتھ شرط لگا دی ہے، اذ آتیتموہن اجورہن فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلوہ، ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کان یاکلان الطعام من الکتاب، پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، ومہیمن علیہ، اور یہ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعده خلف، میں تو ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا والمؤلفۃ القلوبهم فتقطعوا امر بینهم زبرا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان وعلم الآدم اسماء كلها ما هو ببالغ، اور وہ اس تک قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طعام يطعمه هو اعلم بكم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذا انشأکم من الارض واذا انتم اجنة في، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليغيرن خلق الله وإذ لاتخذوك خليلا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة عن تراض فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ما أصاب من مصيبة في الأرض، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی اس زمین میں، ولا فی انفسہم. آپ نے مرزا جیلمی صاحب کی تلاوت تو سماعت کر ہی لی، آپ نے بخوبی اس چیز کا مشاہدہ کر لیا ہوگا کہ وہ کتنے کوالیفائڈ لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہوں گے جن کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 سال تجوید پڑھے ہوئے میرے سامنے بیٹھ کر صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ لوگوں نے 2 سال 3 سال میں تجوید پڑھی ہے، میں نے اس کے مقابلے میں 90 منٹ کے اندر ایسا کورس تیار کیا ہے کہ میرے پاس سینکڑوں طلباء نے تجوید پڑھی ہے اور وہ 3 سال تجوید پڑھے ہوئے قاریوں سے عمدہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب مرزے کی تلاوت سن کے آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس جاہل کو خود قرآن مجید کی تلاوت کرنی نہیں آتی اس کے شاگردوں کی کیا حالت ہوگی۔ تو مرزا صاحب اس کو کہتے ہیں جیسی بوتھی ویسی جوتی۔